بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعائے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وما كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور بنی اسرائیل سے حدیث بیان کرو، کوئی حرج نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ آیت کے لغوی معنی ہیں علامت اور نشانی، جبکہ شریعت میں اس کا اطلاق قرآن کریم کے جزو پر ہوتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ اس حدیث مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے میری طرف سے پہنچا تو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس لیے فرمایا تاکہ ہر سننے والا آپ سے سنی ہوئی بات کو آگے پہنچانے میں جلدی کرے، اگرچہ اس نے آپ سے کم بات ہی کیوں نہ سنی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے ہیں وہ آگے بھی پہنچ جائیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو حسب استطاعت تبلیغ دین کرنی چاہیے۔ ایک بات ذہن نشین رہے کہ تبلیغ دین فرض کفایہ ہے اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلاً مصنفین کا کتابیں لکھنا، مقررین کا تقاریر کرنا، مبلغین کا لوگوں میں بیان کرنا، انفرادی طور پر لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا وغیرہ وغیرہ۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی ایسی روایات بیان کرنا جائز ہیں جو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے مطابق ہوں، اور بنی اسرائیل کی وہ روایات جو قرآن و حدیث کے مخالف ہوں ان کو بیان کرنا جائز نہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کا تیسرا حصہ وہی ہے جو اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والا سخت گناہ گار اور عذاب نار کا مستحق ہے، بلکہ بعض علماء کرام کے نزدیک تو ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ دعائے رب کریم ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔